اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ عاشورہ ہی کے تعلق سے کچھ باتیں اور میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک جتنے بھی اکابر سے اولیاء سے آپ نے ملاقات کی حضرت مخدوم نے، تو فرماتے ہیں میں نے ان کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 10 چیزیں ایسی ہیں عاشورہ کے دن، فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام یہ ان 10 چیزوں کو اپنایا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، وہ 10 چیزیں اس میں سے حضرت مخدوم نے فرمایا، لطائف اشرفی میں چیز منقول ہے کہ روزہ آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، روزہ ہے، نماز ہے، مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، 4 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی ہے، جو بھی جس سے جو میسر ہو، یا جو میں نے اپنی لاسٹ کلپ میں کہا تھا کہ 2 رکعت نفل نماز آپ حضرت امام حسین علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح طیبہ کو ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ طریقہ میں نے اس کلپ میں بتایا ہے، آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور حضرت امام کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو وہ نماز پڑھ لیا آپ نے، روزہ آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، جسے توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ غسل کل کے دن غسل آپ کیجئے، سرما لگائیے آنکھوں میں، 4 چیزیں یہ ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اگر آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہے، اقارب میں ہے، اپنے محلے میں ہے، آپ ہاتھ رکھیے اور اس کی کچھ مدد بھی کیجئے، کچھ خدمت کر دیجئے اس کی، تو بڑا ثواب ہے یہ بھی، خاص طور سے عاشورہ کے دن کے تعلق سے بہت اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں بیمار کی عیادت کے تعلق سے آج کل تو اس وقت تو صرف وہی وبا نہیں، دوسری بیماریوں کا بھی لوگ شکار ہیں، تو جن بیماریوں تک آپ جا سکتے ہیں کسی آپ آس پڑوس میں، یا آپ کم سے کم اپنے موبائل ہی سے خیریت اگر لے لیں، اگر نہ جانے کا موقع نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی عیادت کہلائے گی۔ تو کسی بیمار کی حال پرسی آپ کر لیجئے، اس کی خدمت میں کچھ فروٹ یا پھل کچھ پیش کر دیجئے، وہ محتاج ہے تو اس کی کچھ مدد کر دیجئے۔ تو یہ 5ویں چیز ہوئی۔ 6ٹھی چیز ہوئی کہ یہ 6 ہو گئی، اور 7ویں چیز ہے کہ کسی عالم کی زیارت آپ کر لیں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جہاں آپ پہنچ سکتے ہوں، یا کوئی دوسرا طریقہ ہو کسی عالم کی زیارت کا، یہ ایک بہتر ہے، تو وہ بھی آپ کر لیں، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ہے کہ آپ عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے وسیع رکھیے، کچھ زیادہ چیزیں پکوائیے، کچھ زیادہ چیزیں کا انتظام کیجیے اس دن خاص طور سے اپنے گھر والوں کو، تو اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اجر بتایا گیا ہے عاشورہ کے دن اگر آپ یہ چیز بھی کریں۔ اور ساتھ میں ہے کہ عاشورہ کی دعائیں جیسا آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ دعائیں آپ کر لیں۔ تو یہ 10 چیزیں جو ہیں جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، اور اس میں ایک چیز ہے صلح کرانا، 10ویں چیز کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگوں میں کسی وجہ سے اختلاف ہے تو آپ اس کو کوشش کیجئے کہ ان میں صلح ہو جاوے۔ تو یہ 10 چیزوں کے بارے میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ہر ولی کو میں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے عاشورہ کے دن، تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، یعنی ان اولیاء کے راستے پر چلا۔ تو عاشورہ کے دن ہم کوشش کریں اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی، اور ان چیزوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بڑی برکتیں ہیں ان کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے ہم